الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات سے درخواست کی گئی ہے کہ اگلی کرسیوں کو پر کر لیں اور بچوں کو یا تو سامنے نیچے بٹھا دیں یا پیچھے کر دیں۔ یہ اس مکتب کا پہلا جلسہ ہے جس میں بچوں کا تعلیمی مظاہرہ ہم لوگ اثر سے یہاں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور بہت ساری خواتین بھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جتنے مرد حضرات یہاں پر اس وقت شریک ہیں ان سے 2 گنا زیادہ خواتین ہیں۔ چونکہ عورتوں کو اندر پردے میں اور دیوار کے پیچھے انتظام کیا گیا تو ان کو بار بار اٹھنے کا بھاگنے کا موقع نہیں مل رہا، اور ہمارے مرد حضرات چونکہ آزاد ہیں اس لیے پیچھے اس واسطے بیٹھ رہے ہیں، کب بولے جب بھاگ سکتے بول کے۔ تو آپ حضرات ذرا اطمینان سے یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ کے اس محلے کا جو مکتب ہے اس کے طلباء کرام کا یہ ہمت افزائی کے لیے جو پروگرام رکھا گیا ہے اس میں شریک ہوں، اور اس لیے بھی اس کا انتظام کیا گیا کہ یہ جب سے مکتب شروع ہوا ہے میرے اندازے کے مطابق شاید 35 سال سے اس محلے میں یہ مکتب چلتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ پہلے اسی محلے میں رہتے تھے آج سے تقریباً 35 سال پہلے، تو اس وقت بھی یہاں پر مکتب تھا، جگہ بدلتی رہی لیکن مکتب وہ ہماری نگرانی میں ہی چلتا رہا، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں طلباء نے یہاں سے قرآن کو ناظرہ بھی پڑھا، حفظ بھی پڑھا، اور دوسرے مدرسوں میں جا کے عالم حافظ بھی بنے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو مکتب کے بانی ہیں وہ میرے ماموں صاحب جو خواجہ مسعود صاحب جو اللہ کو پیارے ہو چکے، میرے علم کے مطابق کم و بیش 20 سال سے وہ اس مکتب کے جو ہے تمام اخراجات اپنی جیب خاص سے چلاتے رہے، اور جس جگہ یہ مکتب چل رہا ہے وہ مکتب کی جگہ اور جو عمارت ہے یہ سب ان کے اپنے ذاتی اخراجات سے بنی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا اس وقت کہ جو یہ دینی کام کرتا ہے اس کے قبر میں یہ جو کچھ ثواب جاریہ کا جو حصہ ہے اس کے لیے تا قیامت یہ ثواب جاریہ ہے۔ چونکہ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے یہ بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دیے تاکہ خاموش بیٹھنا، ان کے منہ میں کچھ تو بھی گیا تو خاموش ہوتے بولے تو اور پکار رہے ہیں سامنے بیٹھ کے، چپ کھاؤ بولے تو یہ دے میرے کو دے، تو آدھا لے میں پو لے بول کے چپتے بیٹھے ہوئے۔ اب یہ بیان کب تک ہوگا؟ یہ مسجدوں کے اندر تو سامنے گھڑی رہتی تو ایک خطیب صاحب دیکھ کے بیان کرتے رہتے ہیں ٹائم ہو رہا بول کے، لیکن یہ جلسوں میں گھڑی نہیں رہتی، کرتے رہنا رہتا، لمبا کرتے بیٹھنا۔ ایک جو ہے خطیب صاحب کی عادت تھی، ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا میرے کو کتنی دیر بیان کرنا ہے بول کے، تو انہوں سوچے کیا آئیڈیا کرنا، میں بیان
کے لیے کتنی لمٹ رہنا بیان کی، تو سوچے ایک چاکلیٹ منہ میں رکھ لینا، چوستے رہنا، جب چاکلیٹ ختم ہوا بیان ختم۔ میں تو بیان شروع ہونے سے پہلے 2 چاکلیٹاں کھا لیا میں نے۔ تو بیان شروع کرتے وقت چاکلیٹ منہ میں لیتے تھے اور چاکلیٹ ختم ہوا تو بیان ختم ہو جاتا تھا، چونکہ ان کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ لمبا ہی ہو گیا بیان ان کا، مگر چاکلیٹ ختم نہیں ہو رہا۔ اب مجمع میں سے پریشان ہو رہے ہیں، ایک جنا اشارہ کر رہا بہت دیر ہو رہی، دوسرا موبائل بتا رہا میری بیوی کا فون آ رہا، بلکہ ایک جنا تو بولا باہر نکلو بتاتا ہوں، تم بہت لمبا لے رہے بیان۔ تو مولانا بولے چاکلیٹ کے ختم نہیں ہو رہا، 2 گھنٹے ہو گئے بیان ہی چل رہا میرا، میں کیا کیا سوچ کے آیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، مگر بیان چاکلیٹ ختم نہیں ہو رہا، کیا بات ہے؟ ذرا دیکھ تو میں کون سا چاکلیٹ منہ میں ڈال لیا، بلکہ منہ میں سے نکال کے دیکھے تو وہ شپیاری کی ڈلی تھی۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اصل جو بیان ہوتا وہ سامعین کی توجہ سے سننے کی برکت سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر سننے میں دلچسپی نہیں رہی تو وہ بیان شروع کرنے سے پہلے بھی ختم کر دے سکتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ اگر توجہ سے سنیں گے تو 1 آدھا گھنٹہ میں کچھ بول سکوں گا۔ پھر اس کے بعد بچوں کے انعامات یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، جو امتحانات میں اول دوم سوم نمبرات سے کامیاب ہوئے ان کے لیے انعامات ہیں۔ تو آپ حضرات بھی اس میں ہمت افزائی ہوگی اور آپ شریک رہیں اس میں۔ بہت دیر سے دیکھ رہا تھا کہ بچے آ کے سلام کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے رہے۔ میں چہروں کو دیکھ رہا تھا کون کون سلام کا جواب دے رہے، بلکہ بچہ جب بھی تقریر کے لیے یا نعت پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو سلام کر رہا تھا السلام علیکم بول کے، لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے رہے تھے، جبکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ تو اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو ترک واجب کا اس کو گناہ بھی ہوتا ہے۔ صرف کبھی بھی کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں سلام کرنے کا حکم ہے مگر جواب وہاں سے آ رہا کیا بول کے سنتے نہیں رہنا ہو، وہ جواب انہوں دین دے یا نہ کو دین دے، ہم کو حکم ہے سلام کرنے کا۔ تو قبرستان میں سلام کر سکتے ہیں لیکن انتظار نہیں کرنا وہاں جواب نہیں آیا، بلکہ جس دن قبرستان سے جواب آیا اس دن سلام کرے سوالا قبرستان کو جاتا ہوں، قریب باپرے اندر سے آواز آئی بلکہ۔ ایک جو ہے مول صاحب جو ہے قبرستان، ان کا گھر جو ہے قبرستان کے سامنے سے ہی گزر کے جانا پڑتا تھا، تو روزانہ انہوں سلام پیش کر کے جاتے السلام علیکم یا اہل القبور بول کے، روزانہ آتے جاتے سلام پیش کرتے تھے مرحومین کو۔ ایک بار جب مدرسے سے واپس جا رہے تھے تو بچے کو بہت مار کے تھے، انہوں بہت شرارت کر رہا بول کے خوب مارے، تو بچہ غصے میں تھا، ان سوچا بدلہ کیسا لینا بول کے جا کے قبرستان میں چھپ کے بیٹھا انہیں۔ اب مول صاحب جاتے جاتے السلام علیکم یا اہل القبور بول کے ایسا سلام کرے تو خبر کے پیچھے سے چھپ کے بولا وعلیکم السلام ماسٹر عبدالغفور بولا، سیدھا بے ہوش ہو گئے مول صاحب اور 2 دن کی چھٹی مل گئی۔ تو آپ حضرات جب بھی کوئی پروگرام میں ہو یا کہیں بھی کسی مجلس میں ہو کوئی سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب دیجیے۔ اور بچے جو ہے نعت اور نعت پاک بھی پیش کی اور جو ہے بچوں نے تقریر کی، لیکن کوئی بھی انعام نہیں دے رہے، نہ ماشاء اللہ بول رہے، نہ سبحان اللہ بول رہے، نہ انا للہ بول رہے، کچھ بھی نہیں بول رہے۔ خاموش ایسا پھترے کے بوتام بیٹھے سر کا بیٹھے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال کے کم سے کم ہمت افزائی کے واسطے چاہے اس کو بولنا بعد میں واپس دے بول کے، مگر دینا اس کو 50 روپے دینا، دل نہیں بولا تو اس کو بولنا اشارے سے بعد میں واپس دیو لیو، مگر اس وقت سب کے سامنے، تاکہ جو دوسرے ہیں ان کو تو ترغیب ہوتی، کوئی بھی نہیں دے رہے، ہم لوگ دے لے رہے اسٹیج پہ بیٹھے سوالے، جبکہ آپ لوگ ہم کو دینا ہے، الٹا ہم لوگ دے کے بچوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کوئی نعت پاک سنائے، دیکھیے کتنا اچھا بھی بچے نعت پڑھے، ماشاءاللہ ایسا معلوم ہو رہا تھا مجلس میں کہ ایک جو ہے اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی ہے، لیکن ہمارے کو کچھ اثر نہیں ہو رہا، جیبوں میں ہاتھ جاتا نہیں، دیتے نہیں۔ تو یہ بھی ایک مجلس کا ایک
طریقہ ہے کہ ہمت افزائی کے لیے جب معصوم بچے کچھ بھی پڑھو، چاہے اس میں الفاظ تھوڑے غلط سلط بھی ہو جاتے ہیں، تو ہمت افزائی کے واسطے بچوں کو دیکھو اسکول سے آتے ہیں، گھر میں بچوں کو کیا سیکھ کے آئے بولے تو کیا تو بھی چپ ٹیڑے بنگے لکھے رہا ہمارا تو شاباش شاباش کیا حال، اچھا سیکھ رہا بچہ بولتا ہے، لیکن مدرسوں میں مکتب میں پڑھ کے اس کی کوئی ہمت افزائی نہیں ہوتی۔ تو اس کی بھی کوشش کریں کہ بچوں کی ہمت افزائی کریں۔ تو یہ جو مکتب چل رہا ہے 30-35 سال سے، یہ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ اس لیے بھی کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہوا تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ بچوں کی تعلیم ہو رہی یا نہیں ہو رہی، کہاں ہو رہی، کیسی ہو رہی، کہاں پڑھانا، بہت فکر مند ہیں لوگ۔ لیکن یہ پورا محلے میں کتنے مسلمان ہیں اگر گنے تو تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن پڑھنے والے بچے جو ہیں مکتبوں میں بہت کم تعداد ہے۔ ایک فیملی کے جتنے بچے ہیں اتنے بچے مکتب میں آ رہے ہیں، یعنی ایک بعض گھروں کے اندر 10-10 15-15 بچے رہتے ہیں تو 1-2-3 فیملی کے بچے آ رہے ہیں، پورے اگر یہ محلے کے بچے آئے تو ایک بہت تعداد ہو جاتی ہے۔ تو ہر گھر سے ایک بچہ مکتب کو آنا چاہیے، اگر چھوٹے بچے بہت سارے ہیں سب کو بھیجو مکتب کو۔ مکتب چلانا یہ مول صاحب کا جگر ہے، بکریاں چرانا یا مکتب چلانا دونوں برابر ہی ہے۔ بچوں کو پڑھو رہے بولے تو تیپائی کے اوپر آ کو بیٹھتے ہیں، مول صاحب کی ٹوپی لیتے ہیں، کیسا اور اتنا ڈراتے ہیں مول صاحبوں کو، مارنا بھی نہیں مول صاحب، اور ڈرانا بھی نہیں، کھڑا کو بھی نہیں پڑھنا، کچھ بولنا بھی نہیں، پھر روزانہ سبق بھی دینا، گھر میں آ کو یاد نہیں کرتے، یہاں چاہ کو قاعدہ کھولتے۔ ایک بچہ تو روزانہ قاعدہ ایک بار پھاڑ رہا پھینک رہا، ایسا کہیں کو کر رہا ہے بولے تو پیچھے کا پڑھاتے ہیں جی، اس لیے پھاڑ کو پھینکتے جا رہا ہوں کہتے، آگے بڑھنا پیچھے نہیں آنا۔ یہ مکتبوں کا حال ہے ہمارے، اور کچھ بھی نہیں، تعداد بھی نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے، یہ ہماری عادت ہے۔ ایک بچے کے ایک اسٹوڈنٹ کو کہ جو ہے اس کے پیرنٹس کو بولے کہ آپ کا بچہ بہت شرارت کر رہا مکتب میں، کیا کرنا اس کو، تو انہوں بولے بازو جو بچے بیٹھے نا ان کو دبا دبا کو مارو، ان ڈر کو چھپ بیٹھتا کرتے، ان کے بچے کو نہیں مارنا، بازو بچے کو مارنا، یہ حال ہے ہمارا۔ اور پھر ایسے حالت میں پڑھانا ایسے بچوں کو، اب آپ اسٹیج پہ آ کے تقریر کر کے دیکھو جو بچے کرے، آپ مجمع میں سے کسی کو آ کے ٹھہرو بولے ہو پاواں تھر تھر آتی ہیں کیا بولنا کی بھی بول کے، لیکن چھوٹے بچے دیکھو سب کے سامنے اتنے مجمع میں کھڑے ہو کے اتنی اچھی تقریر کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا یہ اسٹیج پہ آ کے بیان کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ معصوم بچے جو سیکھ رہے ہیں سب مدرسے کی برکت ہے، مکتب کی برکت ہے۔ اسی لیے عالم دین بزرگ نے کہا کہ 2 میم کی حفاظت کے لیے 3 میم سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اگر آدمی مومن اور مسلمان رہنا چاہتا ہے تو 3 میم سے وابستہ رہے، ایک تو مسجد سے وابستہ رہے، دوسرے مدرسہ اور مکتب سے وابستہ رہے، اور تیسرے مولویوں سے وابستہ رہے۔ یہ تینوں چیزوں سے جو جڑ کے رہتے ہیں وہ مومن بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں، ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ جو ہمیشہ مسجدوں سے لگا ہوا ہے ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں، جو ہمیشہ کسی مدرسہ یا مکتب میں لگا ہوا ہے، اور ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو کسی عالم دین کی صحبت میں ہمیشہ بڑھتا ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے گرا ہوا اگر کوئی طبقہ ہے وہ علماء اور حفاظ کا ہے، مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کا ہے۔ یہ ہمارا معاملہ ہی ایسا ہے، مؤذن بولے تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد لے جا کے اس کو مؤذن بننا، جب دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا، جب انڈین گورنمنٹ کا غلام نہیں بن سکتا، اس وقت اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کی توفیق ہوتی ہے۔ ان جب آتا ہے یہاں مسجد میں اور ایسی اذان دیتا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف بولنے کا، حی علی الصلو بولے ایک جنا، یعنی سلو آنا کہتے، تو ایسے ایسے نماز اذان دے رہے ہیں کہ معنی بھی بدل جا رہے ہیں۔ اور اماموں کی بھی ماشاءاللہ بہت سارے جگہ میرے کو معلوم ہے کہ ایک امام صاحب نے کہا کہ میں 30 سال سے خدمت کر رہا ہوں، 12,000 روپے تنخواہ ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ ایک مزدور اور میستری کی بھی میں حساب لگا کے دیکھا تو ایک جو ہے لیبر جو ہے روزانہ 500-550 کما رہا، تو اس کی بھی 17-18 ہزار روپے ماہانہ ہو رہی، اور ایک میستری 750 روپے کی روز کی حاضری ہے تو اس کے بھی 21,000 کے اوپر ہو رہی، اور ایک امام کی تنخواہ 12,000 روپے۔
اور امام صاحب ایک مرتبہ گلہ بیٹھا تھا، کیا ہوا نہیں معلوم، مگر ہلو پڑھانا شروع کرے، 8 دن سے آواز باہر نہیں آ رہی۔ صدر صاحب کبھی نہیں سوئے نماز کو، اور امام صاحب کو نماز کے بعد بولے مول صاحب ذرا ساؤنڈ بڑھاؤ، آواز نہیں آ رہی تمہاری۔ مول صاحب بولے سیلری بڑھاؤ ساؤنڈ بڑھا تم تنخواہ کم دے کو آواز بڑھاؤ، بولے تو کون بڑھا تھا کیا نہیں بڑھا۔ تو تنخواہ اتنی دینا ان کو کہ اس کی پوری ضرورتیں پوری ہونا۔ ایک بادشاہ ایک مرتبہ ہر مسجد کا جائزہ لینے کے لیے ایک نماز ایک مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھا اس نے، تو کئی مسجدوں میں جانے کے بعد اب دیکھیے اگر بادشاہ آئے اس علاقے کا کسی مسجد میں تو امام صاحب کی حالت کیا ہونا، اور وہ سب بادشاہ کے اختیار میں رہتا تھا۔ تو ایک بادشاہ ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب کو پتہ بھی نہیں، لیکن اتنی غلطیاں ہوئی اس دن نماز میں، اب بعد میں معلوم ہوا بادشاہ سلامت بھی ہیں اور نماز میں اتنی غلطیاں ہوئے، اب سمجھے میرے کو سسپینڈ کرتے شاید بول کے ڈر کے ہیبت میں تھے، لیکن بادشاہ سلامت چونکہ ان کے اندر دینداری تھی، وہ دوسروں کے درد اور دکھ کو سمجھتے تھے، وہ اپنے واپس گئے محل میں اور اپنے وزیر کو بلا کے 1000 دینار دے کر کے بھیجے کہ جا کے امام صاحب کو دیو۔ تو وزیر پریشان ہوا، آج غلطیاں کرنے کا ان کو ہوئے سسپینڈ کرنے کا 1000 روپے انعام کہیں کو دے رہے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، لے جا کے امام صاحب کو دیا اور دے کے بولا یہ بادشاہ سلامت آپ کو تحفہ دیے ہیں، یہ جو ہے 1000 دینار ہیں آپ کو دیے ہیں۔ اس کے بعد اس وزیر نے پہلے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کو اتنے غلطیاں کہیں کو گئے، آج اتنے غلطیاں کیوں گئے آپ کو، اور ادھر بادشاہ سے بھی پوچھا تھا کہ یہ آپ نے انعام کیوں دیا، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے کہ امام صاحب کو کوئی نہ کوئی اتنی پریشانی ہے کہ بیچارے کو یاد نہیں رہ رہا میں کیا رکوع میں ہوں سجدے میں ہوں کیا پڑھ رہا ہوں یاد نہیں رہ رہا، تو مجھے احساس ہوا کہ بیچارہ پریشان ہے، شاید اس کی ضرورت پوری کر دینا۔ اور امام کو آگے پوچھا وزیر، تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی دواخانے میں ایڈمٹ ہے اور میں پوری نماز میں پریشان تھا کہ اس کا آپریشن ہونے والا ہے اور مجھے $1000 کی ضرورت ہے، تو میں کہاں سے انتظام کر سکوں، اس لیے میں پریشان تھا۔ تو اللہ نے اس کا بادشاہ کے دل میں یہ ڈالا، ادھر ان کی ضرورت پوری ہوئی۔ آج ہماری مسجد میں امام صاحب سے غلطی ہون دے، وہ نہیں آتا سو صدر بھی سسپینڈ کرتا، ایک نماز نہیں پڑھیں گا مگر اس کو سسپینڈ کرتا۔ میں سنا کہتے ایسا سنیا گئی کو آگے تو گئی کو نہیں سنیا کوئی سے ہاں دوسرے ہاتھ سے سن کو سسپینڈ کرتا ہے امام صاحب۔ تو یہ ہماری حالت ہے اپنے ائمہ اور مؤذنین سے کہ اللہ کے نزدیک ان کا بہت اونچا مقام ہے، تو ہم کو چاہیے کہ یہ طلباء کے ساتھ بھی محبت کریں اور اپنے مسجد کے ائمہ اور مؤذنین سے بھی محبت کریں، چونکہ ان کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا ہے۔ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ان کا مقام، حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن کے پڑھانے والے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں۔ آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب ہمارے ماں باپ ہم کو مدرسے میں ڈالے تھے تو پورا خاندان ہمارا مخالف تھا، ہمارے والدین کا، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے ہمارے خاندان میں ہم 2 بھائیوں کو مدرسے کے حوالے کیا کہ دونوں بچے میرے حافظ اور عالم بنیں گے۔ ہم 6 بھائی تھے اور ہم 2 کو اس جو ہے مدرسے میں ڈالا، تو اس وقت خاندان کے لوگ بولتے تھے کہ یہ لوگ حافظ عالمہ بن کے کہاں سے کھائیں گے، کیسا پڑھیں گے، کیا کرتے ہیں، ان کا آگے کا فیوچر کیسا ہوگا۔ اپنے فیوچر کی ان کو فکر نہیں، ہمارے فیوچر کی ان کو فکر ہے۔ تو ہم پڑھے، اللہ کا فضل ہے، آج بول رہے ہیں سب سے زیادہ تم لوگ آج کھا رہے ہیں، ملک صاحبہ کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کا انتظام اپنے خزانے سے کرتا، کسی کے محتاج نہیں۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے پاس وہ انتظام ہے۔ ایک مدرسے میں جو ہے اب تو وہ سسٹم نہیں ہے، پہلے ایسا تھا مدرسوں کے اندر کہ تعلیم کا نظم رہتا تھا، کھانے پینے کا نظم رہتا تھا، نہیں رہتا تھا تو محلے کے لوگوں کو اس کا یہ تھا کہ ایک گھر میں ایک بچہ جو ہے کھانا کھاتے رہے گا۔ پہلے میں بھی جس زمانے میں آج سے تقریباً 28 سال پہلے 92 میں ایک گاؤں میں امامت کرتا تھا، وہاں یہ سسٹم تھا کہ ہر گھر سے مجھے کھانا آتا تھا۔ تو وہ سسٹم مدرسوں میں بھی تھا کہ ایک ٹیفن ہوتا تھا ایک بچے کا، اور گھروں سے جو ہے کھانا آتا تھا۔ تو ایک بچہ داخلے کے واسطے ایک مدرسے میں گیا، اس
گاؤں کے اس مدرسے میں، تو محتمم صاحب نے کہا کہ پورے بچوں کا ٹفن پورے جتنے گاؤں میں گھر ہیں سب کے گھر میں فکس ہے، آپ ایکسٹرا ہیں، آپ کا کوئی انتظام کھانے کا نہیں ہے، البتہ مدرسے میں پڑھنے کا نظم ہو سکتا ہے۔ تو بچہ بولا میں پڑھ لیتا ہوں، کھانا تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ ساری کائنات اور ساری مخلوق کے رزق کا مالک ہے، وہ انتظام کہاں سے تو بھی کریں گا، آپ کھانے کی فکر چھوڑو، پڑھنے کا انتظام کرو۔ اب پڑھنا شروع کرے، 4 گھنٹے کی پڑھائی ہونے کے بعد اسی دن پہلے ایک گاؤں کا ایک پٹیل بھاگ کے آیا، آ کے بولا ہمارے ابا جان مرے، ان کے لیے 40 دن ایصال ثواب کے واسطے ایک بچے کو کھانا کھلانا چاہ رہا ہوں۔ محتمم صاحب وہ بچے کو بلا کے بولے چل بھائی انتظام ہو گیا، 40 دن تک کھا لیتے بیٹھ بیٹھ۔ تو 40 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، 39 ڈیز ہوئے تھے۔ اب سوچ رہا تھا پرسوں سے تو میں بھوکا مرنے کا ہے، اب کیا کرتے ہیں بول کے بیٹھا، اللہ کی طرف توجہ کر کے۔ تو پھر 40واں دن ہوتے کہ ایک صاحب اور بولے ہمارے دادا مرے، 40 دن چلتے رہتے کھانا۔ تو ایسے ہی 2-3 ٹرپ ہوئے تو گاؤں کے لوگ پریشان تھے، کیا ہے 40 دن کو ایک ایک اکھڑ رہا ہے، کیا ہے مسئلہ بولے۔ تو محتمم صاحب پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کرے، جمع کے بولے بچے کا کھانے کا نظم کرو، اگر نہیں کرے تو پورے گاؤں کے لوگ کھاتا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کا نظم ہے، اللہ کے جو ہے نظام ہے کہ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ انتظام کرتا، آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں فکر۔ ابھی میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں اور میں ایک مدرسے کے جو ہے تعمیر کا مسئلہ بھی ہے، اور آپ کو ایک یہ بات بھی سنا دوں کہ ہمارے خواجہ مسعود صاحب جو ہمارے ماموں تھے مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی روح کو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سب بچوں کا ثواب پہنچاتے رہے۔ انہی کے جو وارث اور ان کے فرزند ہیں، انہی کے نام پر ایک مسجد بھی ہمارے مدرسے میں پوری مکمل مسجد بنانے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ یہ ثواب جاریہ ہے، انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے کچھ ایسے راستے بھی رکھے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتے رہتا ہے، جس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو ہے علم سیکھنے سکھانے والوں کا ایک سلسلہ کسی نے چھوڑ کے گیا، تو جب تک یہ بچے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو جاری کرنے والے کے قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے نہر کھدایا تو وہ نہر سے جتنے لوگ پانی پیتے رہیں گے، استفادہ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے درخت لگا دیا، اس سے چاہے انسان ہو یا کوئی پرندے فائدہ اٹھائیں، ان سب کا ثواب اس مرحوم کو اس کا بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اور ایک ہے نیک اولاد، جو دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے آدمی، نیک اولاد، وہ بھی جو اعمال کرتے ہیں اس کا ثواب اس کے والدین کو قبر میں اللہ تعالیٰ پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو نیک اولاد کا ہونا، لیکن ہم لوگ اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچنا کہ میرے بچے میرے پیچھے کرتے رہیں گے، بلکہ نہیں سوچنا، اپنی زندگی میں اپنے سے جتنا ہوتا کرتے رہنا، بچوں کے بھروسے پہ نہیں بیٹھنا۔ بچوں کے بھروسے پہ بیٹھنے سے پہلے یہ سوچنا کہ میں ہمارے اماں باپ کے واسطے کیا کر رہا ہوں، سوچنا ہمارے اماں باپ دنیا سے گئے، ہم کیا کر رہے ہیں، 8 دن روئے سرکا کرے، 4 دن قبرستان کو گئے سرکا کرے، 1 سال ہو گیا، انہوں ادھر ختم ادھر ہم ختم، ہاں گئے انہوں خبر میں گئے، ان کی خبر کے نشانہ بھی مٹ گئے، ہم بھی ان کو بھول گئے، ان کی وراثت اور جائیداد تقسیم کر کے پوری نگل گئے۔ اب بتاؤ انہوں کون کی ہم کو، تو ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، ہم گئے ہماری اولاد نہیں پوچھتی، لیکن ان کو دیندار بنائیں۔ اسی لیے کسی نے اچھی مثال دی تھی کہ اپنی پیٹھ کھجائی تو خود کھجا لو، چاہے جا کو دیوار کو گھسلے کو کھجاؤ، بیوی کو نکو بولو، بیوی کو بولے ذرا میری پیٹھ کھجا بولے تو جس جگہ کھجا رہا وہ چھوڑ کو پوری پیٹھ کھجاتی ہو، یہاں بولے تک وہ پوائنٹ پہ آتی، یس بولے تو نیچے جا کے کمر کو کھجاتی ہے۔ تو اپنا جو کام ہے وہ خود کریں تو وہ ہمارا چلتے رہتا، نہیں دوسروں کے بھروسے پہ۔ مول صاحب ہمارے کو جنت میں لے جاتی کیا نہیں، پوچھے ایک صاحب، پہلے ہمارا جنت میں جانا یقینی نہیں تو ان کو جنت میں کہاں سے لے کے جائے۔ تو آدمی اپنی زندگی میں پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لینا، ثواب جاریہ کے لیے کوئی ایسا کام کر کے جاؤ یہاں سے جو ہے ہم مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ آج کل جو ہے ہمارے بچے مدرسوں اور مکتبوں سے دور ہیں، اور جو ہے عوام کی حالت ایسی ہے کہ اپنے علماء سے دور ہے، اور سب چیزیں مساجد سے دور ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔
اس کی وجہ سے آج پوری نوجوان نسل کس راستے پہ جاری ہم کو معلوم ہے، پوری نوجوان نسل کس راستے پہ جاری۔ میں خود اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہوں کہ فجر کی نماز میں نوجوانوں کو موبائل کھیلتے بیٹھے لیکن نماز کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، جو پریشان ہیں۔ مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ نے ہماری کامیابی مسجد میں رکھی اور ہم اس کو سڑکوں پہ تلاش کر رہے ہیں، ہماری کامیابی کہاں ہے؟ ایک بچہ اسکول میں جو ہے کبھی بھی یاد نہیں رہ رہا کچھ بھی، تو ٹیچر بولے تو کیا پڑھ کے آ رہا کیا نہیں؟ بولے ہمیشہ بک دیکھتے رہے تم۔ ارے کون سا بک دیکھ رہا تو؟ ہر سبجیکٹ میں فیل ہے اور بولتا بک دیکھ رہا۔ کون سا بک دیکھ رہا؟ بولے تو فیس بک دیکھ رہا ہوں، فیس بک پہ ہے۔ اور موبائل جب سے آیا ہوا ہے نہ سکون سے کھا رہے نہ سو رہے، موبائل دیکھ لیتے کھا رہے ہیں، پیخانے میں بھی گئے تو موبائل لے کو جا رہے ہیں۔ ایک صاحب حمام میں لے کے جا رہے تھے، کئی کو لے کے جا رہا میں موبائل، بولے تو بکٹ بھرے تک کیا کروں گا، دیکھ لیتے بیٹھ تو موبائل۔ ایک صاحب موبائل دیکھ لیتے بازو والے کی گھر میں گھس کو جا کو بیٹھی ہیں، موبائل دیکھ لیتے، ان کو معلوم نہیں کس کے گھر میں ہوں، بالکل وہ بیچاری شوہر ہی سمجھ کو چائے لا کو رکھی، ان بھی موبائل دیکھ رہی، یہ نہیں معلوم یہ میرے مرد نہیں ہیں بالکل، مگر ان کے سامنے چائے لا کے رکھی، انہوں چائے پی رہی دوسرے کے گھر میں، انہوں سمجھ رہی ہمارے شوہر ہے۔ اتفاق ایسا کہ وہ گھر والے خود آئے اندر، آ کو دیکھے تو یہ کون کے بیٹھے ہوا، تو انہوں سواری صاحب میں تمہارے گھر میں آئی ہوں، بلکہ انہوں پہ موبائل دیکھ رہی، جبکہ ان کا ہی گھر ہے، ان کو نہیں معلوم۔ تو یہ ہماری حالت ہے، نیند لگے تک کان کو موبائل رہنا، اور جو ہے آج کل وہ بلوٹوتھ ایک نکلا، کیا سن رہی کی تقریر سن رہی، کہتے کس کی تقریر سن رہی؟ سلمان خان کی، شاہ رخ خان تقریراں سن رہی، کہتے کان کو لگائیں اور ایسے لاک رکھ رہے ہیں کہ اس کے باپ کو کھولے تو پوچھو۔ ہر ایک جو ہے اس میں جتنے آپشن ہیں سب میں ایک لاک، فیس بک کا الگ لاک، یوٹیوب کا الگ لاک، ہر چیز کا ایک الگ لاک، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور بیچارے ہم لوگ جو ہیں، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان کو تو بیچاروں کو موبائل کا کوئی سسٹم نہیں معلوم، خالی انکمنگ آؤٹ گوئنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ چھوٹے چھوٹے بچے جس زمانے میں ذرا بھی عقل نہیں تھی ہم لوگوں کو، آج وہ بچے جن کو کیا بھی ہوش نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں لیے تو کھانا کھاتے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم، 4 پلیٹاں کھا لے رہے ہیں بچے، وہ بس دیکھ لیتے بیٹھ رہے، کارٹونہ دیکھ لیتے، دیکھ رہے اماں کھلاتے جا رہی۔ پہلے جو ہے لوریاں کیا کیا دیکھ کے کھلاتے تھے بچوں کو، دین سکھاتے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب بچپن میں شعور میں آئے، تھوڑا سا مدرسے میں جانے کے قابل ہوئے، تو ان کی والدہ مکتب میں لے جا کے چھوڑے، مول صاحب میرے بچے کو آپ حافظ بناؤ۔ تو مول صاحب بسم اللہ کرانے جا رہے ہیں، تو بسم اللہ چھوڑ کو انہوں پورا پارا پڑھ لیے۔ انہوں بولے کہاں جا کے رکتا ہے، انہیں دیکھیں گے، بولے تو 10 پارے کے حافظ تھے جب مکتب میں داخل ہوئے۔ انہوں لا کے اماں کو دیے، خالہ تم ہی شروع کرے، اس کا ختم بھی تم ہی کراؤ، میں بسم اللہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ انہیں پورا پارا پڑھ لیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا پارا۔ تو والدہ نے کہا کہ پیٹ میں رہ جب میں لوریاں میں قرآن سناتی تھی، اور یہ خود ماں کے پیٹ میں جب تھا، تو اس نے پیٹ کے اندر سن کر کے جب شعور میں آیا تو یہ خود کسی استاد سے نہیں پڑھا، اور اس کے جو ہے زبان سے اللہ کا قرآن جاری ہو گیا۔ تو یہ ہاں ہے آج کل جو ہے، جو یہ بولتے ہیں کہ ماں جو ہے، ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ نہیں ہے، ماں کی کوکھ پہلا مدرسہ ہے۔ بچہ پیٹ میں ابھی پرورش پاتے رہتا، 4 مہینے کے بعد بچے کے جسم میں روح آ جاتی، ماں اس کے بعد پھر 5 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ اس 5 مہینے میں جو حرکتیں ہوتی ہیں بچہ اس کو اندر کیچ کرتا، اور پیدا ہونے کے بعد اس سے وہ ظہور ہوتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد جب شعور میں آیا، انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، تو باپ اس کو لے کر کے گیا بازار کو کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو بچے نے دکان سے کوئی چیز چوری کر کے کھا لی، تو باپ پریشان ہوا کہ میں اتنی تربیت کرا، میں تو ماں جب یہ پیٹ میں تھا تو ماں کو میں پورا، اس کی ماں کو، اپنی بیوی کو ہر لقمہ حلال کا کھلایا، اور بڑی تاکید کی کہ پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس کا اس کو اثر ہو۔ لیکن یہ آج پہلی مرتبہ بازار کو آ کے چوری کیسا کرا، تو جب آ کے بیوی کو پوچھا کہ یہ دکان سے چوری کرا، کیا عمل تمہارا ایسا تھا
جس کی وجہ سے یہ سکھا انہیں۔ تو اماں بولی بیوی بولی میرے کو کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں کری، البتہ بازو کے گھر میں کہ ان جب پیٹ میں تھا وہ بیر کے جھاڑا کے بیراں چوری کر کو کھاتی تھی، چونکہ عورت جب پیٹ سے رہتی کھٹے چیزاں ڈھونڈتے رہتی انہیں، ذرا املی دکھی کھائے، ارے بیراں کھائے، ارے وہ کھائے، یہ کھائے، تو وہ اثر دوسروں کے بیراں بغیر اجازت کے کھانے کا اثر پیٹ سے یہ قبول کیا بچہ کہ باہر آتے ہی چوری کرنی چاہیے۔ تو ماں باپ تربیت خود نہیں کر رہے، پورا مول صاحبہ کے اوپر چھوڑ رہے، تم سنبھالو مول صاحب، سکھاؤ، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، چوپ بٹھاؤ مول صاحب۔ مکتب کے جو ہے کیا معنی کیا ہیں؟ مکتب یعنی گھر میں ڈسٹرب کر رہا، اس لیے اس کو مکتب میں بھیجو۔ کام نہیں کرنے دے رہے مول صاحب، کوتمیر کے ساتھ پودینہ فری کہتے ہیں۔ ایک بچے کا ایڈمیشن کرے، اس کے ساتھ ایک کو بھیجے، چھوٹے بچے کو، رہنے دے مول صاحب، چوپ بڑھتا، ہاں آ کو بیٹھا انہیں، ان تو پڑھتا نہیں، اس کو بھی پڑھنے نہیں دے رہا بھائی کو، چلو چلو چلو، قاعدہ کھینچا، تیپائی کے اوپر چڑھ کو بیٹھا، مول صاحب کا پین لے کے گیا، یہ بچے کرتے رہتے۔ مکتب کی حالت ایسی رہتی ہے، لیکن جو ہے قابل مبارکباد ہے کہ اس مکتب میں جو استاد پڑھا رہے ہیں کہ وہ 60-70 بچوں کو عصر سے مغرب کا کتنا وقت ہے، خالی چائے پی کے بیٹھے تک اذان ہو جا رہی مغرب کی، تو 40 بچوں کو 1 گھنٹے میں پڑھا رہے ہیں، پھر 40 بچوں کو 1 گھنٹے میں پڑھا رہے ہیں، کوئی آسان کام ہے؟ ہاں، اور مدر ڈے فادر ڈے بول کے رکھ رہے ہیں، انعامات دے رہے ہیں، ٹیچراں کو لے جا کو پینا دے رہے ہیں، کیا کیا دے رہے ہیں نہیں معلوم، مول صاحبہ کا ڈے کیا بھی نہیں ہے، کون بھی کیا بھی لا کے دیتے نہیں۔ ایک بار بولے پورے بچوں کو مول صاحب کچھ تو بھی لے کے آؤ، تم لوگ میرے کو بیٹے تم کچھ بھی نہیں دے رہے، میں کتنی محنت سے پڑھا رہا ہوں بول کے بولے۔ ایک خان صاحب کا بچہ سوچا مول صاحب کو کیا دینا بول کے، پھر سوچ کے آیا انہیں ایک ایسی چیز دوں گا مول صاحب کو جو پورے بچے نہیں دیے ہوں گے، میں دینا۔ ان آ کے بولا مول صاحب، خان صاحب کا بچہ تھا، کوئی خان صاحب ہیں تو ناراض نہ کو، میں بھی خان صاحب ہوں، تو میں اپنے اوپر ڈالنے کے بول رہا ہوں سمجھ کے، آپ لوگ ذرا اس کو یہ مت کیجئے۔ تو بچہ جو ہے آ کے بولا مول صاحب ایسا آج آپ کو گفٹ دینے والا ہوں، کوئی بچہ نہیں دیا، کوئی جو ہے پیرنٹس نہیں دیے۔ بولے کیا دے رہا بیٹے؟ بولے آپ کو جنت دینا چاہ رہا ہوں، اور جنت میں آپ جانا ہے تو آپ کو شہید کرنا پڑتا، بندوق لے کو آئی ہوں۔ ایک مارا شوٹ کرا سیدھا مرتے جنت ہے، آپ یہ گفٹ دے رہا بچہ۔ مول صاحب بولے پوٹا چھوڑے سر کا دکھ رہا نہیں، خان صاحب کا بیٹا ہے، اب بچنا تو کیسا بچنا ہے؟ اس کو بولے میں اللہ میں کے پاس جا رہا ہوں، بغیر وضو کے نہیں جاتا، ذرا وضو کر پاتا ہوں بولے، جبکہ پہلے وضو سے ہیں انہوں، لیکن ہو سکتا بندوق دیکھ کے ٹوٹا ہوں گا، تو انہوں بولے میں وضو کر کے آتا ہوں بول کے اس کو اندر چھوڑ کے سیدھا باہر سے آ کے کنڈا لگا کے بھاگے، جا کے بولے خان صاحب بچے کو سنبھالو، نہیں دیتا میرے کو سیدھا اوپر جانے کا راستہ بتاتا۔ تو خان صاحب کا دماغ دیکھو، ارے مول صاحب پہلا وار ہے، تم اس کو خالی جانے نکو دیو گے، یہ حال ہے۔ تو جو ہے اساتذہ کے آپ کچھ دیو مت، کوئی بات نہیں، آپ نہیں دیے تو آپ کے ہدیے تحفوں کے استاد کوئی محتاج نہیں۔ میں تو صحیح بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے خرچے کہاں سے چلاتا نہیں معلوم، ہماری کمائی کا جو ہے حصہ آپ کے گھر کے دودھ کا بھی خرچہ نہیں ہوگا کسی دنیا دار کے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی خوشی سے گزار۔ 60 70 ہزار تنخواہ ہے بول کے رو رہے ہیں، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور امام صاحب سے پوچھو کتنی تنخواہ ہے؟ 10,000، کیسی چل رہی؟ ماشاء اللہ۔ اور موبائل 16 انچ کا اتنا لمبا لے کے پھر رہے ہیں، جاکٹ کا جیب سے بڑا موبائل ہے، جاکٹ دیکھو، مول صاحب کے کپڑے دیکھو، اور یہ بھی جلن ہے، دیں گے کچھ نہیں مگر انہوں اچھے بھی دکھے تو آج پبلک کو جلن ہے، دیکھو ہمارے شاید مدرسے کے پیسہ میں سے تھوڑے، ہاں ہمارا امام کیسا رہنا، ایک مولانا مثال دیے، ہم لوگ سوچتے ہیں ہمارا امام کیسا رہنا، گاڑی پہ نہیں آنا، سائیکل پہ آنا، اور اس کا بریک نہیں رہنا، مسجد کی دیوار کو لا کو ٹھوکنا، رکانا، نماز پڑھانا، ہاں ایسا پریشان رہنا، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے جو ہے علماء کرام، حفاظ کرام محتاج نہیں ہے، لیکن آپ خیال کیجئے ان کا، وہ دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ کہاں سے پوری کرتے ہیں؟ مدرسے چل رہے ہیں، ایسے مدرسے بھی میں جانتا ہوں جہاں 8,000 10,000 بچے پڑھ رہے ہیں اور کوئی فیس نہیں ہے، اور 3 ٹائم بہترین کھانا مل رہا،
کہاں سے مل رہا، کیسا کھا رہے ہیں؟ معتمم صاحب کا پوچھے، ان کو نہیں، بولے کیسا آ رہا، کہاں سے آ رہا نہیں معلوم۔ اس کی ایک مثال دے کے میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں، چونکہ انعامات بھی تقسیم کرنا ہے اور آپ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے اس میں جو ہے شوگر کے وہ پیشنٹ بھی ہوں گے جن کو ضرورت کا تقاضا ہوتا، اس کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ شوگر کے پیشنٹ کیوں بڑھے؟ شوگر کے پیشنٹ اس لیے بڑھے ہیں کہ ہماری زبان میں پہلے جب تک مٹھاس تھی اس وقت تک ہمارے خون میں مٹھاس نہیں تھی۔ شوگر اس وقت تک نہیں آیا جب تک ہم اچھے بول بولتے تھے، محبت کے بول بولتے تھے۔ آج ہماری زبان میں کرواہٹ آ گئی تو اللہ اس شوگر کو ہمارے جسم میں اتار دیے۔ یہ ہے، پہلے جو محبتاں تھیں اب کہاں تھی؟ پہلے مہمان آیا تو خوش ہوتے تھے، اب مہمان آیا تو کیا کرنا پوچھتے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے بچپن میں کہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کے سامنے ایک نوکر کو ٹھہرا کرتے تھے کہ جانور، کتے اور دوسرے جانور ہمارے گھروں میں نہیں آنا، بلکہ اب کتوں کو ٹھہرا کر رہے ہیں کہ انسانہ نہیں آنا، بلکہ کتے بھوک رہے، گھراں کو گئے تو کتے نہیں آنا ہمارے گھر، مہمان نہیں آنا۔ ایک صاحب ہمیشہ آتے تھے، میاں بیوی پریشان تھے یہ مہمان بہت بس کر، آج کیا آئیڈیا کرنا، نیکسٹ سے انہیں آنا بند کرنا، بلکہ پلان بنائے۔ کیا پلان بنائے؟ شوہر پہلے بولا ان آ رہا پھر اب وہ نہ آ کے بیٹھتے کہ گھر میں تمہارے کو غصہ کر کے مارتوں ایک چپت، چپ چپ کا تم جو ہے چپ چپ رو، ان ہماری جھگڑا دیکھ کو چلے جاتا۔ مہمان آتے ہی شوہر اٹھ کے بیوی کو ایک تماچا مارا، بیوی ادھر کونے میں جا کے بیٹھ کے رونا شروع کری۔ مہمان بولا یہ کیا لفڑے ہیں، میں آیا، بلکہ انہوں کا میاں بیوی اچھی زندگی جر رہی سو لڑ لے رہے۔ انہیں چلے گیا، انہیں جیسے ہی گیا انتظار بھی نہیں کرا، تھوڑی دیر تو رکنا، ان دروازے کے باہر نکلا، جگہ سے اٹھ کو آگ بولیا ارے صحیح رو رہی، میں چپ مارا تھا، بولے ان بولی میں چپ رو رہی ہوں، بولی مہمان واپس آیا میں بھی چپ گیا تھا۔ یہ ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ آج ہر چیز میں نہ محبتیں ہیں نہ ختم۔ تو اسی لیے ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کے بارے میں فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، 4 چیزوں میں سے بنو، 5واں مت بنو کہ ان کے ساتھ بغض اور کینہ رکھو یا ان کو کمتر سمجھو، یہ مت بنو۔ اگر یہ بنو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ 4 چیزیں بنو، عالما عالم تو بنو، متعلما علم حاصل کرنے والے بنو، اور او مستمعا یعنی علم کے دین کا سننے والے بنو، یا پھر کم سے کم ان کو محبت سے دیکھنے والے بنو۔ کم سے کم یہ بچہ مدرسے کو جا رہا تو محبت سے دیکھو کہ کاش مجھے بھی چاہیے تھا کہ میرے بچے کو بھی میں حافظ بناتا، یہ بچہ حافظ بن رہا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو بچوں کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ماں گھروں میں کام کر کر کے جو ہے بچوں کو پڑھا رہی ہے مدرسے کے اندر، ایسے کتنے غریب بچے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اکثر دیکھا گیا کہ مدرسوں کے اندر غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور جو ہے جو اولڈ ہوم رہتے ہیں جہاں پر جو ہے بچوں کو بڑے بوڑھوں کو لے جا کے ڈالتے اولڈ ایج ہوم میں، وہاں پر اکثر جو بزرگ رہتے ہیں وہ مالداروں کے رہتے ہیں، مگر مدرسوں میں بچے غریب پڑھتے ہیں۔ اسی لیے جب بچہ حافظ بنتا ہے تو وہ ڈرتا ہے میرے ماں باپ میری کسی چیز سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ ہمارے کسی جملے سے ہمارا بچہ ناراض نہ ہو جائے، یہ فرق ہے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ عالم بناؤ، انجینئر ڈاکٹر بھی بناؤ، کم سے کم دین کا ان کو۔ آج کے حالات میں تو مکتب کی اہمیت و ضرورت اتنی ہے کہ جیسے انسان کے لیے جینے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ مکتب سے دین کی حفاظت ہوتی۔ بچے کیا کیا پڑھ رہے ہیں، آ کے فرائض غسل سناتے ہیں بچے، بابا کو پوچھو غسل کتنے بار کرے زندگی میں، ذرا فرائض یاد ہیں کیا؟ لے تو ایک 70 سال کے بڈھے میاں جماعت میں گئے، ان کو بولے غسل کے فرائض یاد ہیں کیا؟ دادا بولے ہاں یاد ہیں، 3 ہیں بولے، ہاں صحیح بولے۔ اب تو ایک پوائنٹ تو معلوم ہوا کہ 3 فرضاں ان کو یاد ہیں، سمجھے امیر صاحب؟ بولے سناؤ، بولے سنیں، گرم پانی صابن دانی سارے بدن پہ پانی پانی، یہ فرائض غسل سمجھ۔ لیکن یہ بچوں کو یاد ہے جو مکتب میں پڑھ رہے ہیں، بابا کو یاد نہیں ہے۔ ایک بچہ بیٹھ کے پانی پی رہا، دیکھ کے پینا سنت، بیٹھ کے پینا سنت، سر ڈھانک کے پینا سنت، مکتب میں سیکھا تو رات میں اپنے باپ کو بولا کہ ابا پانی پینا ہے، رات کے 12-1 بج رہے اور نیند گہری ہے، اس میں باپ کو اٹھایا،
باپ نے پانی لا کر کے بچے کو دیا تو بچے نے کہا کہ لائٹ کھولیے، ہمارے استاد نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ پانی کو دیکھ کر کے پینا چاہیے۔ تو ایک آدمی جو ہے نان مسلم آدمی ایک جلسے سے گزر رہا تھا، اس نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی کو دیکھ کر کے پینا چاہیے، تو یہ ایک بات اس کے لیے اس کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں گھر میں پانی پینے کے لیے گھڑے سے پانی اس کو لیا، گلاس بھرا، تو میرے ذہن میں آیا کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ کہا ہے کہ دیکھ کر کے پانی پینا سنت ہے ان کی، تو ذرا اس کو تھوڑا ریسرچ کریں گے، دیکھ کے پینا کیوں ضروری ہے۔ تو اس نے لائٹ کھول کر کے پانی میں دیکھا تو اس کے پانی میں بچھو تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی، مسلمانوں کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے جو سنت بتائی تھی، اس وجہ سے بتائی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی زہریلی چیز ہو جو تمہارے حلق سے پیٹ میں چلی جائے۔ تو یہ ایک ایک سنت پر عمل کی برکت سے بچے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے ابھی باتاں تو بہت ہے ذہن میں، لیکن وقت نہیں ہے، اور اس وقت کا تقاضا بھی ہے کہ جلدی سے ختم کرنا۔ کھانے کا انتظام نہیں ہے، آپ لوگ بولیں گے ہے شاید، سمجھ کے بیٹھیں گے۔ ہاں، بعض لوگ جلسہ کرے تو پوچھتے ہیں ہے کیا نہیں بھائی، ایسا پوچھتے ہیں۔ ہاں، نہیں تو دیکھتے رہتے ہیں دھواں کہاں سے تو آ رہا ہے کیا، بلکہ وہ گیا زمانہ دھواں کا، اب ریڈی میڈ ڈائریکٹ بنا کے منگا رہے ہیں، مگر وہ بھی نہیں ہے انتظام آپ کے لیے۔ بس یہی جو بچوں کو ابھی دیا گیا وہی ہے، اور آپ حضرات اس کے خواہش مند بھی نہیں ہیں۔ آپ حضرات تو وہ ہیں کہ پورے محلے کے بچوں کو ایک ایک آدمی اس مدرسے میں خرچہ دے کر کے سنبھال کے پڑھانے کے قابل ہے۔ اسی لیے آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم کو تخت پہ نہیں بلایا، کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنے بڑے جو ہے یہاں کے محلے کے سرپرست ہیں، ان کو نہیں بلایا گیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اسٹیج پہ بیٹھنا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا جو ہے ہم خاک نشینوں کو مسند پہ نہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز نہیں ہے۔ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے رہیں۔ ہیرے جواہرات سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں اور بلبلے اوپر ہوتے ہیں، تو اوپر ہونا نیچے ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سب حضرات جو یہاں بزرگ حضرات ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ بچوں کی ہمت افزائی کے لیے اور اس مکتب کے ذمہ داروں کی ہمت افزائی کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر آپ کو دینا ہے، بچوں کو انعامات تقسیم ہوں گے اور دعا ہوگی، پھر آپ کے لیے جو کچھ یہاں انتظام کیا گیا ہے آپ اس سے بھی استفادہ کیجئے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ آئندہ اس مکتب میں ایک اور استاد کی بھی ہم انتظام کریں گے۔ آپ اگر مالی طور پہ تعاون کر سکتے ہیں تو ممبر بن جائیے، کیونکہ منتھلی ہم 500 روپے ایک ایک گھر سے آتے رہیں تو بھی مکتب کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ بلکہ یہاں کے جو مکتب چلانے والے ہمارے ماموزاد بھائی ہیں، اب ان کی زندگی میں ہمارے ماموں صاحب جب تک تھے حیات انہوں چلاتے رہے پورا خرچہ، انہوں نے تو کہا کہ ہم جو بھی اخراجات ہوں گے مکتب کے ہم پورے سنبھالنے تیار ہیں۔ لیکن میں اپنی طور پہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی اگر کچھ ممبر بن کے ایک مدرس کا اور انتظام کر کے، لیکن سب سے بڑا تعاون آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیے۔ ہر گھر سے ایک بچہ کم سے کم مکتب میں آنا۔ ہمارے گھر میں خالہ ماں کو پڑھا لے رہی، چوپ کون سے تو بڈھیاں کو لا کے پڑھا لے رہی، 200 روپے دے رہی۔ 200 روپے میں مہینے میں کیسا پڑھاتی سوچو۔ ہاں، بچے کو ہاں نہیں نکل رہا تو مول صاحب بولے کہتے ہیں ہا 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 بول کے، اب اس کو ہا کہاں سے نکلنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جیسا حلوہ کا ہا رہتا نا، حلق کے بیچ کے حصے سے ہا نکالو، تو اماں اندر سے بولے کہتے اس کے حلق میں سے نکو نکالو، ایک کٹورا حلوہ بھیجتی ہوں تمہارے کو مول صاحب۔ کہ گھروں میں تعلیم کہاں سے ہوتی، مکتب کو بھیجو، بچے یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے بار میں تو قسم کھا کے بولتا ہوں، میں آج تک اپنی 30 سالہ تعلیم اور جو ہے پڑھانے کی زندگی 28 سال ہے، آج تک کسی کے گھر کو جا کے میں قرآن نہیں پڑھایا۔ اور بہت سارے مکتب میں پڑھانے والے وہ گھروں کو جا کر ٹیوشن پڑھانے والوں کو پوچھو کیا مول صاحب اتنا پینڈلا مار لے، وہاں تک جاتی نانی کنے گئی، چاچا کنے گئی، یہاں گئی، سو گیا بچہ نہیں اٹھیا، بیٹھو مول صاحب۔ ایسا یہ نہیں، یہ علم کی ناقدری ہے۔ جہاں جو ہے کنواں جو ہے نہیں جاتا، گھر گھر پیاسے جاتے ہیں کنویں تک، تو آپ اپنے بچوں کو بھیجیے۔ پہلا تعاون آپ کا اپنے گھر کے بچوں کو بھیجنا۔ دوسرا تعاون یہ ہے کہ مالی طور پہ اگر کچھ مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا ہے تو مکتب میں آ کر کے آپ تعاون کیجئے، اور پورا وقت جتنا مکتب کا مقرر ہے پورا بچوں کو بٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو اور اس میں پڑھنے والے بچوں کو اور ان کے سرپرستوں کو اور اس مکتب کے استاد کو اور اس مکتب کے چلانے والے ذمہ داروں کو سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔